آج کل کسی گھر میں کھانا ہو نہ ہو لیکن ادویات ضرور ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس جدید دور میں جہاں اتنی اچھی ادویات موجود ہیں، جہاں ماہر ڈاکٹرز موجود ہیں، جہاں جدید ترین طبی مشینری دستیاب ہیں، وہاں ہماری مجموعی صحت گرتی جا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پرانے وقتوں کی نسبت اس جدید دور کے انسان کی صحت بھی پرانے وقتوں کے لوگوں سے اچھی ہوتی، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ادویات اور طبی سہولیات جس تیزی اور فراوانی سے بڑھ رہی ہے، انسانی صحت اتنی تیزی سے روبہ زوال ہے۔ آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نہ صرف وہ وجہ بتائیں گے بلکہ اس سے بچنے کے مفصل طریقے پر بات بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہترین پیکنگ میں چھپے زہر کی کہانی جسے ہم ادویات کے نام سے جانتے ہیں، اس راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ادویات اور ان کے نقصانات سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ بیماری اور تکلیف میں کیا فرق ہے۔ بیماری اور تکلیف۔ بیماری اسے کہتے ہیں جب کوئی بھی بیرونی جراثیم آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جائے اور آپ کو بیمار کر دیں، جیسے ملیریا، ٹائیفائڈ، نزلہ زکام، نمونیا، ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ایڈز اور ٹی بی وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام بیماریوں میں باہر سے جراثیم ہوا، پانی یا کھانے کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو کر آپ کی بیماری کا موجب بنتے ہیں۔ اب تکلیف کی بات کرتے ہیں۔ تکلیف ہر اس حالت کو کہتے ہیں جب آپ کے جسم میں کوئی اندرونی خرابی ہو جائے، جیسے آپ کی رگوں میں چربی جمع ہو گئی اور اب آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے دل کے وال بند ہونا شروع ہو گئے، آپ کے ہاتھ یا پیر میں چوٹ لگنے سے آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے، آپ موٹاپے کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کا سانس پھولنا شروع ہو گیا، آپ کے جسم میں انسولین کی کمی واقع ہو گئی اور آپ کو شوگر ہو گیا۔ اس طرح کی بہت سارے اور تکالیف ہیں۔ دوستو، اب آپ ذرا غور کیجئے اور سوچیے کہ آپ کو بیماریاں کتنی ہیں اور تکالیف کتنی۔ اگر آپ کو بیماری ہے تو ایسی صورت میں اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال ضروری ہے، لیکن اگر آپ کو تکلیف ہے اور تکلیف بھی درمیانے یا اوسط درجے کی اور آپ اس کے لیے پین کلر ادویات یعنی درد رفع کرنے والی ادویات استعمال کرتے ہیں، تو میں آپ کو انگریزی ادویات کی ایک ایسی کرامت بتا دوں جو شاید ہی اس سے پہلے آپ نے سنی ہو۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ انگریزی ادویات بالکل ایسی ہیں جیسے آپ کسی جنگل میں بھٹک گئے ہوں اور آپ کو انتہائی شدید پیاس لگی ہو، آپ کے ہونٹ شدت پیاس سے خشک، اچانک آپ کو پانی کی آواز آتی ہے لیکن وہ پانی کافی دور ہے، لیکن قریب ہی آپ کو پیٹرول کی پوری بوتل مل جاتی ہے اور آپ اپنے ہونٹوں کو تر کرنے کی غرض سے وہ پیٹرول پی لیتے ہیں۔ پیٹرول نے آپ کے خشک ہونٹوں کو تر کر دیا، لیکن جو سودا آپ نے کیا وہ انتہائی مہنگا ثابت ہونے والا ہے۔ بالکل اسی طرح انگریزی ادویات آپ کی ایک تکلیف کو تو دور کر دیتی ہیں لیکن پیچھے سینکڑوں پیچیدگیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے صرف چند ادویات اور ان کے کرامات آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں درد دور کرنے والی سب سے مشہور دوائی میفنیمک ایسڈ یعنی پونسٹان وغیرہ، جسے ہر گھر میں نہ صرف استعمال کیا جاتا ہے بلکہ روٹی کی طرح کھایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے گھٹنے یا ہاتھ کا درد تو دور کر دے گی، لیکن جواب میں پیٹرول کی طرح یہ کیا کر سکتی ہیں خود پڑھیے۔ یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیے ایک اور درد دور کرنے والی دوائی ڈائکلوفینک سوڈیم۔ یہ دوائی بھی ہر گھر میں بالکل روٹی کی طرح استعمال کی جاتی ہے اور اس کے انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں۔ یہ بھی سر درد یا دوسرا کوئی معمولی درد تو دور کر لے گی، لیکن آپ کے جسم میں بلڈ کلاٹنگ یا پھر ہارٹ اٹیک یا دل کے کام بند کرنے کا موجب بن سکتی ہیں۔ رینیٹیڈین، یہ دوائی ہم معدے کی تیزابیت یا جلن کے لیے لیتے ہیں اور اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ گولیاں معدے کی جلن تو دور کر دے گی لیکن جواب میں نمونیا اور سانس پھولنے جیسے تحفے آپ کو دے کر جائے گی۔ دوستو، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں معدے کے لیے استعمال ہونے والی ایک اور مشہور دوائی اومیپرازول، ایسومیپرازول یا لانسوپرازول۔ یہ دوائی نہیں ڈاکٹروں کی محبوبہ ہے، وہ اس لیے کہ ڈاکٹر اس دوائی کو ہر نسخے میں بالکل ایسے لکھتے ہیں جیسے سبزی بیچنے والا سبزی دیتے وقت تھوڑا سا ہرا دھنیا آپ کو فری دے دیتا ہے۔ یہ معدے کی دوائی ہے لیکن ڈاکٹر کو اسے لکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
کیونکہ اگر آپ کو کوئی سی بھی بیماری یا تکلیف ہے تو ڈاکٹر یہ کہہ کر آپ کو مختلف دوائیوں کے ساتھ یہ دوائی بھی لکھ کر دے دے گا کہ باقی ادویات سخت ہے، ان سے آپ کے معدے کو نقصان ہوتا ہے، لہٰذا یہ دوائی بھی ساتھ لینی ضروری ہے۔ لیکن یہ دوائی آپ کی ہڈیوں کی بڑھوتری اور نشو و نما کو نہ صرف روکتی ہے بلکہ موجودہ ہڈیوں اور جوڑوں کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسے تمام ممالک جہاں حکومتوں کو اپنی عوام کی صحت کی ذرا سی بھی پرواہ ہے، وہاں اس دوائی پر کڑی نظر رکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر صرف معدے کے السر کے وقت یہ دوائی تجویز کر سکتے ہیں، وہ بھی 20 ملی گرام روزانہ ایک گولی۔ لیکن یہاں درد کی گولیوں کے ساتھ ہمارے قابل ترین ڈاکٹر صاحبان اور کمیشن بنانے کے چکر میں 40 ملی گرام کی گولیاں تجویز کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو، یہ لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن وقت کے اختصار کی خاطر ہم نے یہاں صرف ان ادویات کا ذکر کیا ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور بہت کم تکلیف کے لیے لوگ اسے استعمال کر کے بہت بڑے خطرے مول لے رہے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ اگر ہم یہ ادویات استعمال نہ کریں تو کیا کریں؟ اس کے جواب ہے کہ ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی اور چند عادات بدلنے یا اپنانے سے ہم کافی حد تک ان ادویات پر اپنا انحصار کم کر سکتے ہیں۔ خوراک سے شروع کرتے ہیں۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اور جس طرح سے پکاتے ہیں، جو مسالے ہم کھاتے ہیں اور جتنا گھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو جو غیر معیاری پاپس، پاپڑ اور ٹافیاں خرید کر دیتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کی جگہ ان کو انگور، سیب، کیلے، کھجور اور انار خرید کر دیں۔ اس طرح نہ صرف وہ غیر معیاری چیزوں کے نقصانات سے بچ جائیں گے بلکہ فروٹ کھانے سے ان کی قوت مدافعت بھی بڑھے گی۔ جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہم وہاں چنا چاٹ، گول گپے، سموسے، پکوڑے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کی جگہ تازہ پھل خرید کر کھائیں۔ ہم مختلف جوس اور کولڈ ڈرنکس لے کر پیتے ہیں، کیوں نہ تازہ پھلوں کی جوس جو کہ بازاروں میں بھی دستیاب ہے وہ خرید کر پیے جائیں۔ ایک بات یاد رکھیے، انگور اور کھجور کے صرف ذائقے اور شکل میں فرق نہیں بلکہ یہ اپنے اندر بیش بہا اور مختلف فوائد رکھتے ہیں۔ دوستو، گرمیوں میں پانی کی زیادہ ضرورت ہمیں ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خربوز اور تربوز بھی ہمارے لیے گرمی میں بھیج دیے، جن میں فروٹ کی چاشنی اور پانی کا بڑا ذخیرہ اکٹھا کر کے ہمیں دے دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا انحصار قدرتی پھلوں پر زیادہ کریں، اس طرح یقیناً ہم ان زہریلی ادویات سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو، اس امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو کو اپنے سوشل اکاؤنٹ پر شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ کے دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔